زندگی کی کوئی بھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اللہ کے پیغمبر اسلام اس کے اوپر کوئی احکامات جاری کر دے، کوئی آرڈر دے دے، اب وہ بات تمہارے حق میں ہو یا تمہاری مخالفت میں ہو، اس پہ چوں چرا نہیں کر سکتے اور اسے تسلیم کرنا ہے، اسے ماننا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ہم نے مان لیا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ماننا ہے، ہر صورت ماننا ہے، حق میں ہو پھر بھی تسلیم کرنا ہے، مخالفت میں ہو پھر بھی تسلیم کرنا ہے، اس فیصلے سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو بھی ماننا ہے، بظاہر تمہیں کوئی نقصان نظر آئے تو بھی اسے تسلیم کرنا ہے، اس فیصلے میں لوگ تمہارے ساتھ سپورٹ کریں تو بھی تسلیم کرنا ہے، نبی کے فیصلے کے بعد لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں تو بھی اس کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی کہی گئی بات کو اہمیت دینی ہے، نبی کے آرڈر کیے گئے احکامات کو تسلیم کرنا ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، فائدے اور نقصان کے بغیر، پرافٹ اور لاس کے بغیر، خوشی اور غمی کے بغیر، ان سوچوں سے نکل کر کے کوئی میرا مخالف ہو رہا ہے یا میرا ہمدرد ہو رہا ہے، خیرخواہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں دل سے نکال کے صرف ایک بات یہ میں رکھنی ہے کہ جو نبی نے کہا ہے میں نے اسے ماننا ہے، میں نے اسے تسلیم کرنا ہے، اور میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ صرف تسلیم اس طرح نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا مجبور ہوں، میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے میں مان لیتا ہوں، حالانکہ یہ فیصلہ مجھے دل سے قبول نہیں ہے، میں یہ تنگی دل میں نہیں لانی ہے، نہ خوشی والے جذبات نہیں لانے ہیں، خندہ پیشانی کے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پہلی بات کہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس فیصلے کو بظاہر مان لیا، دل میں اس کے ساتھ اختلاف ہو، ایسی تمہاری حالت بھی نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا دیکھو جی ظاہر ہے بندہ ساڑھے نال ہے نا، اندر کون وڑ کے ویکھدا ہے پیا، کسی کے دل میں کیا ہے اس کو اہمیت نہ دیجئے، بظاہراً دیکھیے کون آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے مخالف ہے، جو ساتھ چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ نہیں چل رہا وہ آپ کا مخالف ہے، یہ دنیا میں انسانوں کو پرکھنے کا جانچنے کا ہم لوگوں نے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے بندہ دو نمبر چاہیے ہی نہیں کہ دل سے وہ کسی اور طرف سوچ رہا ہو اور دماغ کسی اور طرف ہو اور بظاہر اس کی ہمدردیاں کسی اور طرف ہو، ایسے بندے کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا ہوں، جو میرا ہے اسے کہہ دو کہ نبی کی بات کو تم نے دل سے بھی اور بظاہراً بھی اور اپنے باطن میں بھی، دونوں دل و دماغ کے ساتھ بھی بظاہراً اپنی باڈی کے ساتھ بھی تم نے ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے، بظاہراً مان لی اندر سے نہیں مانا تو منافق ٹھہرے۔ عبداللہ بن ابی پہلی صف کا نمازی، نبی کے پیچھے کھڑا ہونے والا، بظاہراً اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ایک لاؤ لشکر بھی ساتھ لے آیا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا یہ قبیلہ ہے، میں اس کا سردار ہوں، سارے مسلمان ہو گئے، پہلی صف میں کھڑا ہوتا، بظاہراً اسلام کا وہ ڈنڈورا پیٹتا نظر آیا کرتا تھا، لیکن اندر میں وہ نبی کے ساتھ وہ ہمدردیاں نہیں تھیں، اندر سے وہ نبی کے ساتھ تنگی اس کے دل میں موجود ہوا کرتی، فیصلوں سے اختلاف کیا کرتا، جب نبی کی محفل سے اٹھتا دوسروں کی محفل میں جاتا تو ان فیصلوں کے اوپر باتیں کیا کرتا۔ دیکھیے قرآن نے کتنی سخت پھٹکار اس کے لیے کہا ہے وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، نبی کافروں کو اوپر والے درجے پہ رکھا جائے گا، جو بظاہراً آپ کے ساتھ ہے اندر آپ کے مخالف ہے، ہم انہیں جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ان دو نمبر بندوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ ہے اسے اندر باہر سے آپ کے ساتھ ہونا پڑے گا، اسے ہر حال میں آپ کی ہر بات کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرات یہ واقعات ہم نے کئی ایک خطبہ سے سنے، کئی بکس کتابوں میں ہم نے پڑھ رکھے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے ان واقعات سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ آج ہماری کثرت کی یہی تو حالت ہے کہ میٹھا میٹھا آپ اور کروا کروا تو جو اسلام کی تعلیمات میرے اور آپ کے من اور مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں جی یہ دیکھیں حدیث میں آئی ہے، قرآن میں آیا ہے، یہ دیکھیے میں عمل کر رہا ہوں، اور جہاں پہ اپنی ذات کے اوپر ذرا سی آنچ آئی، ذرا سی نظر آیا کہ یہ میری ذات کے اوپر ہٹ کر رہی ہے، کہتے جی دیکھو جی ساریاں گلاں میرے واسطے نے میں ہی ملنی ہے، سارا قرآن میرے واسطے نازل ہویا ہے، ساری حدیثاں میں ہی عمل کرنا ہے، کیونکہ ذات کے اوپر بات آئی تو پھر اب سوالات آئے، اب اختلافات آئے، اب تنگی آئی، اب پریشانی ہوئی،
اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا وربی کا، دیکھو یاد رکھو تمہارے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دل و جان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداریاں نہیں نبھا لیتے۔ تن اور من سے ثابت کرو کہ تم نبی کے سچے عاشق ہو، نبی کے سچے محب ہو۔ تمہیں اپنی ہر ادا سے یہ بات تسلیم کروانی پڑے گی، بتانی پڑے گی، دکھانی پڑے گی کہ تم نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سچے محب ہو۔ اگر ایسا کر لیتی ہو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرتے تو سن لو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، میں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال اللہ سارے کے سارے ضائع کر دیں گے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو مخالفت میں تم جاؤ اور تم کہو میں نے صرف ایک عمل تو چھوڑا ہے، دیکھے تو صحیح میں نے اتنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنے صدقات و خیرات کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ہر سال حج عمرہ کرتا ہوں، بڑا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، تکبیرات کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، صرف میں نے داڑھی تو نہیں رکھ رکھی، باقی تو سارا کچھ کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ادخلوا فی السلم کافہ، دو نمبری نہیں چلے گی، مختلف رنگ نہیں چلیں گے، یک رنگ ہوگا، ایک نمبر ہوگا، 24 کیڈٹ کا بنے گا تو بات بنے گی، اس سے پیچھے والا بندہ دو نمبر ہے، اسے اللہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا معیار ایمان کا 24 کیڈٹ کا ہے، وہ زیور بنے نہ بنے، سونا خالص ہونا چاہیے۔ تیرا ایمان کسی کو بھائے نہ بھائے لیکن تیرے رب کو پسند آنا چاہیے، وہ تبھی پسند آئے گا جب اس کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کسی اور چیز کے میدے شامل نہیں ہو۔ ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے جنت کا راستہ، جی دیکھیں جی یہ میں نے کام کر لیے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، اسی کے اوپر چلتا رہوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی۔ اللہ کا قرآن بڑے واضح انداز میں بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ سمجھیے اس آیت کو، عملوں سے مراد کیا ہے؟ جتنے بھی نیک کام ہم کرتے ہیں، جن کی ہمیں خماری چڑھ جاتی ہے دماغ کے اوپر، کو 4 دن نماز بندہ باچ مات بن کرتا ہے، میرے تو بڑا نمازی کوئی نہیں، وہ بے نمازیوں کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی کسی کو توفیق دے دے، جو نہیں خرچ کرتے وہ انہیں باتیں سنانا شروع کر دیتے، تو تواڈے کول اتنا پیسہ تسی کدی اللہ راج دیتا ہے؟ اے ویکھو میں دیکھ پہ دینا ہوں، اے انہیں ویکھو میں غریباں دے واسطے راشن دا انتظام کیتا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو دیکھنا ہے پھر چلنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ ہم کچھ تو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کس کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، حقیقت میں کسی اور کا نہیں، خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ خسارے میں لے جائے گا، اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکی کرنے کے باوجود اجر سے، صلے سے، ثواب سے محروم کر دیے جاؤ گے اگر تم 2 نمبر ہو۔ دنیا میں چل جاتا ہے مال 2 نمبر بھی، بلکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے نمبر کا بھی چل جاتا ہے۔ یہاں میں تو اللہ خیر کرے، ہمیں خالص تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، خالص کی تلاش میں ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، لیکن ہمیں خالص نہیں ملتا، نہ کھانے میں ملتا، نہ پہننے میں ملتا ہے، نہ کوئی بندہ خالص ملتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جو میرا بننا چاہتا ہے اسے خالص ہونا پڑے گا، اسے اندر باہر سے ایک ہونا پڑے گا، اندر باہر سے میرا اور میرے نبی کا اس سے صحیح معنوں میں مطیع ہونا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو اس کے اعمال تھوڑے بھی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں ان تھوڑے اعمال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دیں گے، کامیابی دے دیں گے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں ہے، بڑے بڑے بھی اعمال ہوں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے، یہ حیات طیبہ پیارے آقا کی پیاری زندگی کا واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ، کہیں ایک خطبہ علماء سے آپ نے سن رکھا، بکس میں پڑھا ہوگا۔
یہ 3 لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے گھر میں۔ اتفاق کی بات ہے جب یہ آتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے پیغمبر گھر میں نہیں ہے، اب دوبارہ سے بعد میں آ جائیے۔ تو وہ جانے سے پہلے وہیں پہ باہر نبی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں، اللہ کے نبی نہیں ملے ہیں، لیکن اگر ملاقات ہو جاتی تو ہم انہیں اپنی خواہشات کا، اپنے آنے کے مقصد کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتے۔ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے اور وہ یہاں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بات کہتا دیکھیں جی میں تو اس لیے آیا ہوں، میں نبی علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں دنیا میں آپ کو جب جی چاہتا ہے دیکھ لیتا ہوں، جب دل کرتا ہے آپ کو چھو لیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آخرت میں اللہ کی جنت میں بھی ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں نبی کا ساتھ چاہتا ہوں، نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پل پل لمحہ لمحہ نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کی جنت میں بھی۔ لیکن چونکہ میری سابقہ زندگی اتنے سال میں نے گمراہی میں گزارے ہیں، ضلالت میں گزارے ہیں، گناہوں میں گزارے ہیں، اب زندگی کا پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب تک میری زندگی باقی ہے نبی کا ساتھ پانے کے لیے، نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ شاید میرا اللہ میری اس ادا سے خوش ہو جائے اور مجھے نبی کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، کیسی پیاری خواہش ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی نیکی کی خواہشات کو بڑھاوا عطا کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں آج کل کے جو خواہشات ہیں وہ اور ہی بن گئی ہیں ہماری، اللہ ماشاء اللہ بہت کم معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی فکر آخرت کی فکر ہے۔ ہماری تو کثرت کی فکر یہ ہے 1 دے 2، 2 دے 4 بن جانے چاہیے۔ جو عمر قریب ہوتی جا رہی ہے، زندگی موت کے قریب ہوتی جاتی ہے، تو خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ بیٹوں نے کہا تھا ابا جی تسی ریٹائرڈ ہو گئے ہو، کاروبار چھڑ دو، انہیں کہا آہو ہوں میں دوجا کام پھڑ لینا، پوترے پوتریاں دے ویاواں دا بندوبست کرنا، میں رشتے تلاش کرنے شروع کر دیں۔ اللہ والا پھر بھی اللہ ماشاء اللہ کہا تو یہ تھا کہ اب آپ اللہ کریں، کہا نہیں مینوں اور بڑے کام نے، میں کوئی سائیڈ بزنس میں ڈالنا کیونکہ میں ویلا نہیں رہ سکتا۔ بھائی اللہ کے دین کا کام کر لے، یہ بھی تو مصروفیات میں سے ایک بڑی اچھی مصروفیات میں سے ایک اچھا آپ کا وقت بت جائے، اچھا کام ہے یہ۔ بہرحال یہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں، اب روزہ افطار نہیں کرنا، ہر روز روزہ، ہر روز شام کو افطاری ہوگی، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ عمل اتنا پیارا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا شاندار ہے، اتنا بہترین ہے۔ نبی علیہ السلام نے میں ایک روزہ نفلی اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے کو بتا دو کہ یہاں تو روزہ افطار کرتا ہے، وہاں اللہ تمہیں 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت جہنم سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ کہتا ہے ساری زندگی رکھوں گا۔ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے، خواہش کیا ہے کہ نبی کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ دوسرا بول کے کہتا ہے میرا بھی یہی حال ہے، میں نے بھی اپنی پچھلی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، شکر اس کا جس نے مجھے ہدایت عطا کر دی، پیارے نبی کا صحابی اور ساتھی بنا دیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے، لیکن اس کے لیے جو میں عمل کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں ساری زندگی اب جتنی میری باقی رہ گئی ہے، رات کو میں نے سونا نہیں ہے، ساری رات فجر کی نماز تک اللہ کی عبادت میں گزارا کروں گا، ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں، نیند آئے گی پھر بھی نہیں سونا میں نے، اس لیے کہ شاید میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ساری رات کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کر دے۔ نبی کہتے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے رات کے کسی پہر میں اٹھتا ہے جب دنیا سو رہی ہے، یہ اٹھ جاتا ہے، ایسے توفیق دیتا ہے، یہ اٹھ کے صرف 2 نفل پڑھتا ہے، صرف 2 نفل پڑھتا ہے۔ لمبی چوڑی عبادت کی بات نہیں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا 2 نفل پڑھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جب دنیا سو رہی، اسے نماز تہجد قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ میں یہ پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کے اس عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اس جاگنے والی آنکھ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ صرف 2 نفل پڑھنے والا رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے، دنیا سوئی اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر اسے راضی کرنے کی ادا اختیار کرنے والے کو اللہ اس جاگنے والی آنکھ کو جو چند منٹ کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے جاگی ہے، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔
اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں ساری زندگی ساری رات جاگا کروں. اتنی پیاری خواہش ہے. تیسرا بولتا ہے، کہتا ہے بڑا کم کر لے دنیا دا، بڑے پیسے اکٹھے کر لینے میں آپ کو نبی کے صحابی کی بات بتا رہا ہوں. بڑی میں نے دنیا داری کر لی، بڑے میں نے کاروبار کر لیے، بڑا کچھ میں نے اپنے اولاد کے لیے ورثے میں چھوڑ دیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے. سابقہ زندگی میری بھی ایسی ہے جیسی تم دونوں کی ہے. تو میں اللہ کے نبی کا ساتھ پانے کے لیے اس دنیا سے دور جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں. دن روزے رکھوں گا، رات کو قیام کیا کروں گا، ساری زندگی جنگلوں میں ہی گزار دوں گا. دنیا سے، دنیا والوں سے دور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دوں گا. وہیں پہ اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا. شاید میرا اللہ میری اس ادا سے راضی ہو اور جنت میں مجھے ساتھ مصطفیٰ نصیب ہو جائے. کتنی پیاری خواہشات ہیں. ایک کہتا ہے ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے ساری رات ہی جاگ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیسرا کہتا ہے دنیا و ما فیہا سے بے خبر صبح و شام اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. عائشہ فرماتی ہیں یہ باتیں کر کے جا چکے، تھوڑا ٹائم گزرا، پیارے آقا گھر تشریف لائے. میں نے بتایا کہ اس طرح 3 لوگ آئے تھے اور یہ خواہشات لے کر آئے تھے. یہ باتیں وہ آپ کے دروازے پہ کھڑے کر رہے تھے، میں نے خود سنی ان کی باتیں. اب ہونا تو یہ چاہیے، بظاہراً تو یہ بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اچھے اعمال کی خواہشات لے کر آئے تھے، اچھی باتیں کر رہے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال لوگوں کو اکٹھا کرو، میں اس وقت لوگوں کو کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے واز کرنا چاہتا ہوں. لوگ اکٹھے کیے گئے، یہ 3 بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. مسجد نبوی میں لوگ بیٹھ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے، مجھے میری بیوی نے بتایا کچھ لوگ میرے دروازے پہ آئے تھے اور وہ یہ خواہشات کر رہے تھے، اس طرح کہ وہ اپنے دل کی باتیں کر کر گئے ہیں. سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سے اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ اور قریب ترین بندہ ہوں. تم سب میں سے سب سے زیادہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. یہی میری سنت ہے، یہی میرا عمل ہے، یہی میرا طریقہ ہے. جو ساری زندگی روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے بتا دو کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا. میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اللہ میری صدا سے راضی ہے. اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تمہیں سونا بھی ہوگا، جاگنا بھی ہوگا. ساری رات جاگنے والے میرے مخالف ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا بلکہ ان کے لیے نقصان کا سبب بنے گا ان کا رات بھر جاگنا. سنو میں دنیا میں بھی رہتا ہوں، میری بیوی بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، تعلق داری بھی ہے. جو مجھے فالو کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا آخرت میں ساتھ چاہتا ہے، اسے اس طرح سے جینا ہوگا. جنگلوں میں جا کے بسیرا کرنے والے کو بتا دو کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، تمہارا یہ عمل تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. کام وہی تمہیں فائدہ دے گا، عمل اسی کا تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا جو میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے، جو میری اطاعت میں کیا گیا عمل ہے. جو میں نے بتایا ویسے کرے گا تو بات بنے گی. اچھے اعمال کی مذمت کی گئی ہے، اچھے کاموں کی. ساری زندگی روزہ رکھنا اچھا عمل، مذمت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. رات بھر جا کے عبادت کرنا بظاہراً اچھا عمل نہیں پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، دنیا و ما فیہا سے بے خبر رہنا بظاہراً اچھا عمل، لیکن پیارے آقا نے نہیں پسند کیا. اچھے اعمال کو پسند نہیں کیا کیونکہ باؤنڈری کراس کی، بارڈر کراس کیا، نبی کی بات کو رد کر کے اپنی بات کو اہمیت دینے کی کوشش کی. اچھے اعمال ہونے کے باوجود رسول اللہ نے ان کی مذمت کی، بدلے میں وعید سنائی کہ ایسا کرنے والے کو اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ اللہ ناراض ہوگا. سوچئے جو نبی کی اچھی باتوں کو نہیں مانتے، برے راستے پہ چل رہے، ان کا کیا انجام ہوگا. ہم تو اچھائی نہیں، ہم تو برائی پہ چل رہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سنو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اسے کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے گا. وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو پیارے آقا کے پیارے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے کو فالو کرتا ہے. آپ اسی معاشرے میں بستے ہیں، میں کسی اور مخلوق کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ بسنے والے انسانوں کی بات. میرے مولوی صاحب نے گالا کی انہوں نے غلطہ کی، ساڈے امام صاحب فرما کے چلے گئے کہ انہوں نے غلط، انہوں نے صحیح دین دی سمجھ نہیں سی آئی.
بھائی اللہ کے نبی کی حدیث، او پا جی مینوں پتہ ہے حدیث ہے، لیکن میں بھی تے دسن ڈیا میرے مولوی صاحب بھی تے گل کہن ڈے نے، انہاں کوئی تو کوئی دلیل ہوے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولوی کی بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں سنیے ذرا اس واقعہ کو سنیے، اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں سے تورات کے کچھ اوراق مل گئے، اب یہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں، یہ تورات کے کچھ اوراق ملے ہیں، میں انہیں پڑھ رہا ہوں۔ عمر اپنے دھیان سے دوبارہ سے پڑھنا شروع ہو گئے، ساتھ جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عمر کو ہلایا، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھ غصے سے سرخ ہو چکا ہے، تیری یہ ادا تیرا یہ عمل نبی کو پسند نہیں آیا تورات پڑھنا۔ تو کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے دل میں تورات کے بارے میں کوئی ایمانی وہ والی محبت نہیں ہے جس پہ آپ کو شک گزر رہا ہے، میں تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہا عمر سن، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو تورات کو پڑھ رہا ہے محبت میں پڑھ رہا ہے یا ویسے پڑھ رہا ہے؟ آج اگر اہل تورات، آج اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، ان کی بھی کامیابی کامرانی اس بات میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے امتی بن کر زندگی بسر کریں۔ ان کی شریعت بھی نہیں چلے گی، ان کی پیغمبری بھی نہیں چلے گی، ان کی رسالت بھی ان کے کام نہیں آ سکتی ہے، تو تورات کو پڑھ رہا ہے؟ نبی کا صحیفہ، نبی کی کتاب، نبی کا سلیبس، کلیم اللہ کا لقب پانے والا، تمام انبیاء میں سے سب سے رب کا لاڈلا نبی، اس مقدس کتاب میں جو مجھے اور آپ کو سلیبس کے طور پہ دی گئی اللہ کی طرف سے، اس الہامی کتاب میں سب سے زیادہ ذکر اسی نبی اور اسی رسول کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تورات کے پڑھنے پہ اتنا غصہ کیا، کہا کہ صاحب تورات بھی آ جائے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بنے گا تو کامیابی ملے گی، انہیں ان کی تورات یا ان کی پیغمبری فائدہ نہیں دے سکتی اگر آج تشریف لاتے ہیں۔ امام کیا ہے جی؟ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں جی؟ میرے اور آپ کے مولوی کی بات کیا اہمیت رکھتی ہے نبی کی بات کے مقابلے میں؟ جب نبی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نبی کی کتاب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، داؤد ہو یا باقی انبیاء کے صحیفے ہوں، آج اگر اتھینٹک موجود بھی ہو، وہی موجود ہو جو آسمان سے اترے ہیں، بات کو سمجھ لیجئے، وہی موجود ہو جو آسمان سے اترے ہیں، جو رب نے اتارے ہیں، صحیح شکل میں موجود ہو، کہیں پہ کسی نے کوئی تحریف نہ کی ہو، وہی سلیبس جو موسیٰ پہ تورات کی شکل میں نازل ہوا، وہی سلیبس جو عیسیٰ پہ انجیل کی شکل میں نازل ہوا، وہی سلیبس جو زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا یا باقی انبیاء پہ، وہ اصل حالت میں بھی آ جائے، قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کینسل ہو چکے، وہ منسوخ ہو چکے، وہ شریعتیں ختم ہو چکی، ان کے احکامات رد کر دیے گئے۔ آج کامیابی چاہیے، آج کامرانی چاہیے، آج دنیا و آخرت میں سرخروئی چاہیے، تو ضروری ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آج وفاداریاں دکھانی ہوگی محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ سلیبس ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک ہے، آج پیارے پیغمبر کی ادائیں ہیں جنہیں اختیار کیا جائے گا تو کام بنے گا، بات بنے گی، کامیابی ملے گی۔ مولوی صاحب، امام صاحب کی بات بھی تب ویلیبل ہے جب وہ محمد الرسول اللہ کی بات کے مطابق بات ہوگی۔ کون ایسا امتی جرت کر سکتا ہے؟ میں تمام ائمہ کی بات کر رہا ہوں، مسالک سے نکلیے، یقین مانیے یہ بہت بڑے ڈھونڈک، بہت بڑے ڈرامے باز قسم کے، دو نمبر قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو اس میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کو اٹھا لیجیے، امام مالک کو اٹھائیے، شافعی کو اٹھائیے، احمد بن حنبل کو اٹھائیے، اللہ چاروں کی قبروں پہ کروڑہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اٹھائیے ان کا سلیبس، ان کی کتابیں اٹھائیے، کوئی ایک بھی امام کی کوئی ایک بھی بات لے آئیے کہ انہوں نے کہا ہو
کہ نبی کی بات آئے تو آپ اسے چھوڑ دینا، میری بات آئے تو اسے سینے کے ساتھ لگانا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ائمہ کے اوپر بھی الزامات ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی باتیں ہیں۔ کوئی نبی کا امتی یہ جرت نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ بات نہیں کر سکتا ہے، یہ تو عام ہیں، عام امام ہیں، بعد میں آنے والے ہیں۔ میں خاص الخاص کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، یہ منبر رسول پہ کھڑے ہیں، خاص اتنے ہیں، اتنے خاص ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ لوگوں، میرے بعد اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے ادائیں، عمر کے اندر جو ادائیں ہیں وہ ادائیں وہی ہیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی زیادہ شان اور مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو یہ اپنے منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ ایک عورت عورتوں کی طرف سے کھڑی ہوتی ہے، بولتی ہے، کہتے ہیں عمر آپ خطبہ بعد میں دیجئے گا، پہلے میری بات سن لیجئے، میں تصدیق کرنا چاہتی ہوں اس بات کی کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ سنا ہے آپ نے حق مہر کو مقرر کر دیا ہے، آپ نے ایک خاص رقم مخصوص کر دی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کسی کو حق مہر نہ دے، نہ اس سے کم کوئی دے نہ اس سے زیادہ کوئی دے، کہ آپ کی حکومت نے ایسے کوئی احکامات دے رکھے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، ذہین اتنے، فتین اتنے، عزت اتنی، شان اتنی، مقام اتنا۔ بخاری کی حدیث ہے 9 دفعہ زندگی میں، 9 دفعہ زندگی میں یہاں دنیا میں نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نے عمر کے دنیا میں نبی کو 9 دفعہ دیے گئے مشوروں کو شریعت بنا دیا، قرآن نازل کر دیا کہ جو عمر کہتے ایسے کر دیجئے، عمر صحیح کہہ رہا آپ کو، اس کا مشورہ مان لیجئے۔ یہ عورت کہتی ہے سنا آپ نے یہ احکامات دیے؟ کہتے جی میں نے دیے ہیں، کیونکہ لوگ عورتوں کا حق رکھتے ہیں۔ سوچ دیکھیے، لوگ عورتوں کا حق رکھتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنی بیویوں کو حق مہر کم دیتے ہیں، اس لیے عمر نے رقم کو مخصوص کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے تاکہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے، جو کہ پہلا گفٹ ہوتا ہے مرد کی طرف سے۔ کہتی ہے اور تم کون ہوتے ہو عمر؟ عمر تم یہ مقرر کرنے والے ہوتے کون ہو؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہادی رہبر اور رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس دنیا سے جا چکے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ قرآن میں رب رحمان نے نہ پیارے پیغمبر نے اپنی پیاری زبان مبارک سے یہ والا حق مہر مقرر کیا ہے۔ کوئی زیادہ دے کم دے، تم اسے مقرر کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو اپنے اس فیصلے کو واپس لے لو، ورنہ دنیا میں پریشان ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی پریشانی ہو جائے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے، وقت کے بادشاہ تھے امیر المومنین کے پہاڑ کے جیلے پاؤ جی میرے فیصلے نے اختلاف کر دیے، ہندی کون ہے؟ میرے خلاف چلنے والی، میری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پہ میری حکومت چلتی ہے، کیسو کسرا میرے نام سے لرز اٹھتے ہیں، میں عمر کوئی معمولی نہیں ہوں۔ شیطان جس گلی سے میں گزرتا ہوں اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ عام عورت دنیا میں رہنے والی ایک معمولی غریب سی عورت میرے فیصلے کے اوپر اختلاف کرتی ہے، پکڑو اسے جیل میں ڈالو، لگاؤ اسے کوڑے۔ نہیں کہا ایسا میرے بھائیوں، نہیں کہنا بھی چاہیے تھا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج عمر کی رعا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں۔ سنو لوگو، جمعے کے اس خطبے میں اعلان کرتا ہوں جو میں نے آپ کو احکامات دیے ہیں، میں احکامات واپس لیتا ہوں۔ آج کے بعد کسی کا کوئی حق مہر مقرر نہیں، جو پیارے پیغمبر کہہ کے گئے ہیں ویسے ہی زندگی بسر ہو۔ آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم تو پتہ نہیں کن کن معاملات میں الجھ گئے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کامیابی اسی بات میں جو رب اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہے، فلا وربک، اے نبی ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف بظاہراً چیف جسٹس تسلیم نہ کریں، میں عاشق رسول، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، یہ بظاہری نعرے نہیں لگائے۔ اللہ کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دلوں میں بھی کہیں کہ ہاں
جیسے تن پہ محمد مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کو دکھا رہا ہوں، ایسے من میں بھی موجود ہے۔ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ وفاداریاں نہیں نبھا سکتا۔ بات وہی مانی جائے گی جو اللہ کے نبی نے کہی ہے، وہ بات میرے حق میں ہو یا میری مخالفت میں، وہ بات لوگوں کو میرے قریب کرے یا دور کر دے، اس بات سے مجھے فائدہ ہو یا بظاہراً نقصان ہو، میں نے اس بات کا حق کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداریاں نبھانی ہیں۔ اب میں پیارے پیغمبر کے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتا، بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، خوش دلی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جو آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو مانے گا اسے ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے۔ وہی اصل کامیاب ہے جو آپ کو اپنا فصیل تسلیم کرے گا، جو آپ کی دی گئی تعلیمات کو اپنے لیے ضروری قرار دے گا، جو آپ نے کہا ہے اسے مانے گا، پھر وہ کامیاب ہے، پھر اس کا ایمان مکمل ہے، ورنہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج یہ ہم جس راستے پہ چل پڑے، یقین جانیے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ مسالک کی دعوت دینا کہیں پہ کسی مسلک کے کسی ائمہ کرام میں سے کسی امام نے نہیں کہا ہے کہ میری بات کو مانو، نبی کی بات کو چھوڑو۔ پھر یہ جو باتیں آپ سے کہی جاتی ہیں، ممبر و محراب سے بتائی جاتی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اہمیت دے۔ آپ کیوں گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ مان لیجئے نماز وہی قابل قبول جو نبی نے بتائی ہے، جو نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، وہی زکوٰۃ آپ کی، وہی ریشو، وہی پرسنٹیج جو نبی نے مقرر کی ہے اس کے مطابق ہوگی تو زکوٰۃ قابل قبول ہوگی۔ روزے کا وہی ٹائم جو رسول اللہ نے دیا ہے اسی ٹائم پہ رکھو گے، سحری کرو گے، اسی ٹائم پہ افطاری کرو گے تو قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح دنیا کا ہر کام، ہر معاملہ، ہر عمل جسے نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، وضاحت کر رہا ہوں بڑے واضح الفاظ میں، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جسے ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب کی امید میں کرتے ہیں، وہ تب تک نیکی ہوگا، تب ثواب ہوگا جب اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر موجود ہوگی، جب وہ طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے کیجئے، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کیجئے، شریعت کے خلاف بات ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کل کچھ نوسر باز ایسے بھی ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اپنی صفائیاں دینے کے لیے، ایسے بدبخت لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ علماء سو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، بظاہر عالم دین ہے، اپنے بچے کو کلیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، مجھے نبی ملے، کہتے ہیں کہ تیرا بچہ بخشا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی جسارت ہے، کیسی جرت ہے! خودکشی سے مرنے والا بچہ ہے تیرا، حرام موت گیا دنیا سے، نہیں پتا وہ بخشا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ جرت دیکھ تو کیسی کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ کہتا ہے بہت بڑا عالم دین ہے۔ میں کہتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو نبی کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنے والے کو مقعدہ فی النار، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، جو بات میرے اوپر وہ لگاتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ بات کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، یا میرے اوپر جھوٹ باندھ کے لوگوں سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے بتا دو کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ڈر ہی نہیں آتا لوگوں کو، خوف ہی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ 1,00,000 دفعہ میرا فلاں جناب میرا ماننے والا ہے، وہ دن میں 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھتا ہے۔ ہماری مسجد کی کرمادیاں کہتے ہیں 84,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ اب بتائیں اگر 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ پڑھا جائے تو یہ 1,00,000 پورا نہیں ہوتا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، بڑا اچھا بہترین جواب تھا، اچھی تحقیق کر کے بتایا۔ جھوٹ وہ بولو جو صحیح ہو، بس تو جھوٹ ہوتا ہی صحیح نہیں ہے، لیکن کم از کم دیکھ سوچ کے تو بولو کہ تم کیا بول رہے ہو۔ امپاسبل باتیں صرف اپنی آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں، چکنی چری باتوں میں مت آیا کرے، بات وہی سچی ہے، بے شک سادے انداز سے ہو، بے شک چھوٹی عمر والا کر رہا ہو، بات حق وہ ہے، سچ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے میچ کر رہی ہو۔ کرنے والا چھوٹا ہے، بڑا ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، آپ کو پسند ہے، نہیں پسند ہے، اگر نبی کی بات کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اس کا ماتھا چومیے، اس کی بات کو تسلیم کیجیے، اس کی بات کی اطاعت کیجیے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت
مخالفت میں بات کر رہا ہے، حرم کا امام کیوں نہ، دنیا کا سب سے امیر بندہ کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے خوبصورت بندہ کیوں نہ ہو، کہو تو بھی اور تیری بات بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ نبی کی بات کے مخالف میں ہے، میں تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ یہی ایک جذبہ، یہی ایک بات، یہی ایک ادا، یہی ایک عمل اللہ کے فضل سے میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی ہی جرأت عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی ہی استقامت عطا فرمائے۔ باتیں وہی مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہیں، کرنے والا کوئی بھی ہو ہمارے ماتھوں کا، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جو بات نبی کی بات کے مخالف ہے، کرنے والا جتنا مرضی اعلیٰ ہو، نہ وہ اعلیٰ، نہ اس کی بات اچھی، نہ اس کی ادائیں اچھی، نہ اس کا عمل اچھا، نہ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، نہ ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔